وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال بعض المشركين وهو يستهزئ إلى إني لا أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قلت أذلوا أمرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات کو دیکھ کر مشرکین اپنے جاہلانہ طرز کی بنیاد پر مذاق اڑاتے تھے. یہ تمہارے نبی بھی کی بات بھی ہے، بتاؤ ٹٹی پیشاب کی باتیں بھی بتاتے ہیں، نبی کو تو بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں. اس کا جواب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو حدیث کے اندر مذکور ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں تو آپ کے لیے ایسا ہوں جیسا بیٹے کے لیے باپ ہوتا ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اور بڑی بڑی باتیں بھی سب سکھائی جائیں. اور کمال کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نامناسب باتوں سے بھی بچا جائے اور بڑی نامناسب باتوں سے بھی بچا جائے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم نہیں دی جائے گی تو انسان کے اندر کمال کیسے پیدا ہو؟ کمال تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. پڑھیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التکبیر بالصلاة فی یوم غیم. تکبیر نہیں، تبکیر. تبکیر بالصلاة. تکبیر کے معنی ہے بڑائی بیان کرنا، اور تبکیر کے معنی ہے اول وقت اور سویرا کوئی کام کرنا. جس دن موسم ابر آلود ہو، چھٹائیں چھائی ہو، وہ نمازوں کو جلدی پڑھ لینا چاہیے. ایک عصر کی نماز کو اور ایک عشاء کی نماز کو. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر بدلی نہ ہو، موسم خراب نہ ہو، تو پھر ان دونوں نمازوں کو جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ قدر تاخیر کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا چاہیے. سمجھ شریف کہانی. یہ مفہوم مخالف کے ذریعے استدلال میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس سلسلے میں حنفیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے یہاں نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے یہاں عام لوگوں کی گفتگو ہو، فقہا کی گفتگو ہو، اس میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، اور نصوص کے اندر بھی مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جاتا ہے. احناف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے یہاں کلام فقہا کے اندر وہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، لیکن نصوص کے اندر مفہوم مخالف کا اعتبار ہے. لیکن استاد محترم نے بخاری شریف کی شرح کے اندر سیر کبیر کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے امیر میں بدل گئی تھی، اور وہ بھی ائمہ ثلاثہ کی طرح اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ نص کے اندر بھی مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور سیر کبیر میں کہیں کہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نصوص میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہوئے چند مسائل پر استدلال کیا ہے. اس لیے یہاں بھی مفہوم مخالف سے استدلال کر سکتے ہیں کہ حنفیہ کے یہاں اصل قدر تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے اور عشاء کی تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. تو اس روایت کے مفہوم مخالف سے حنفیہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ نص یہ ہے کہ بادل والے دنوں میں جلدی پڑھنا ہے. تو اگر ہمیشہ جلدی پڑھنے کا حکم ہوتا تو پھر بادل کے قید نہ ہوتا. جب یہ کہا گیا کہ بادل والے دن ان نمازوں کو جلدی پڑھا کرو، تو مفہوم مخالف کیا ہے کہ جب بادل نہ ہو، موسم معتدل اور صاف ہو، تو ان نمازوں کو ذرا تاخیر کے ساتھ پڑھا کرو. اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے. باب التبکیر بالصلاۃ فی یوم غیم. بادل والے دن نماز کو اول وقت کے اندر پڑھنے کا بیان. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي. کے اندر تو تبکیر اس خوف سے ہے کہ بہت پہلے سے غروب کا سا سما ہو جاتا ہے،
تو ہم سمجھے بیٹھے کہ بھئی ابھی تو بدلی کی وجہ سے اندھیرا ہے، غروب نہیں ہوا، اور وہاں حقیقت تو غروب ہو چکا ہو، تو دھوکہ لگ سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، اور بدلی سمجھے آپ کیا کریں گے، نماز کو قضا کر دیں گے، اس لیے جلدی پڑھ لو تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ اور عشاء کی نماز موسم ابر آلود ہو، جلدی پڑھنا، وہاں یہ احتمال تو نہیں ہے وقت کے اندر خلل ہونے کا، لیکن آرام کا وقت ہے۔ اب آپ انتظار میں بیٹھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے، موسم زیادہ خراب ہو گیا، تیز بارش آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، مسجد میں جانے کا موقع نہ رہا، تو نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی پڑھ لو تاکہ اگر بعد میں موسم خراب بھی ہو گیا تو آپ کی نماز وقت پر ہو جائے، جماعت کے ساتھ ہو جائے، مسجد میں ہو جائے، اس میں کوئی خلل باقی نہ ہو۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله۔ ابو الملیح فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے بدلی کے دن میں، بادل کے دن میں، تو انہوں نے فرمایا بکری سلامی نماز جلدی پڑھ لو، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے تمام اعمال گویا ضائع ہو گئے۔ باب الآذان بعد ذهاب الوقت۔ فائدہ نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر کہی جائے گی یا اذان اور تکبیر کہی جائے گی۔ ایک دو آدمی کی نماز چھوٹ گئی ہے اور وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اذان نہیں کہی جائے گی یا تکبیر کہی جائے گی۔ چند لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہے، 5 7 10 لوگوں کی، وہ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو وہ اقامت تو کہیں گے لیکن اذان نہیں کہیں گے۔ لیکن پوری کی پوری جماعت ایک جگہ نماز پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کی اتفاق سے نماز یہ قضا ہو گئی، اب وہ سارے لوگ مل کر جماعت کے ساتھ اس کی قضا کر رہے ہیں، تو اب اذان و اقامت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اقامت تو بال اتفاق کہیں گے، اور اذان کا دار و مدار حالات کے اوپر، اگر اس موقع پر ان کے اذان پڑھنے سے تشویش ہو سکتی ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو پھر ان کو اذان نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر لوگوں میں کسی طرح کی تشویش کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو اقامت بھی کہنی ہے اور اذان بھی کہنی ہے۔ مثلاً آبادی ہے، محلے کے اندر 5 6 مسجدیں ہیں، اتفاق سے ایک مسجد کے سارے نمازیوں کی نماز ہے، ساری مسجد میں سورج نکلنے کے بعد پہنچے، اب سارے جماعت سے فجر کی نماز قضا پڑھیں گے۔ اب یہ جو قضا پڑھ رہے ہیں اس وقت نماز اقامت بھی ان کو کہنی ہے، لیکن اگر یہ محلے میں آبادی میں 7:30 بجے 8 بجے اذان پڑھنا شروع کریں گے تو پوری آبادی کے اندر غلام سمجھ جائے گا بھئی یہ انتظار کی ہوئی، اس سے پہلے تو کبھی انتظار کی ہوتی ہے، بے وقت اذان کیسے؟ اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسی جگہ ہے کہ وہاں اذان پڑھنے سے کوئی تشویش نہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تمام صحابہ کی جماعت چھوٹی نماز، سارے صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہی سورج نکلنے کے بعد ہوئی، اور پھر آپ نے سورج نکلنے کے بعد بلند ہونے کے بعد مل کر کے نماز پڑھی، تو اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی، اس لیے کہ جنگل میں تھے، وہاں کوئی آس پاس میں دوسری آبادی نہیں تھی کہ اذان پڑھنے کی وجہ سے کوئی تشویش پیدا ہو جائے، تو اگر تشویش کا اندیشہ نہ ہو تو اذان پڑھی جائے گی، اور تشویش کا اندیشہ ہو تو اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ سمجھ میں آگے بات ہے؟ وقت نکل جانے کے بعد اذان پڑھنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عسرت بنا یا رسول اللہ. غزوہ خیبر سے واپسی کا یہ واقعہ رات میں آ رہے تھے، اخیر شب کا وقت تھا. حضرت تو چاہتے نہیں تھے اس وقت قیام کرنا. صحابہ نے اصرار کیا، حضرت بہت تھوڑی دیر کے بعد چاہتے ہیں آپ نے غور اٹھائے گا مسجد میں. حضرت بلال نے کہا میری ذمہ داری پہ اٹھا دی، لیکن ذمہ داری لے کے بیچارے نیند کا شکار ہو گئے. تو سب کی نماز نکل گئی. آپ نے اس آبادی سے تھوڑا آگے جا کر اذان کہلائی اور پھر باجماعت نماز ادا فرمائی. تو صحابہ کہنے لگے لو عرست بنا، حضور اگر آپ اس وقت ہمیں قیام کرا دیں تو بہت اچھا رہے گا. تو آپ نے فرمایا اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، مجھے اندیشہ ہے کہ تم نماز کے وقت سوتے رہ جاؤ گے. اور حضرت بلال نے کہا انا اوقظکم، حضرت میں جگاؤں گا. فاضطجعوا، سارے لوگ لیٹ گئے. واسند بلال ظهره الى راحلته، اور حضرت بلال اپنی سواری سے پشت لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. فغلبته عیناه، ان کی آنکھیں بھی ان پر غالب آ گئی، سو گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اس وقت جب سورج کا کنارہ طلوع ہو چکا تھا. تو فرمایا بلال اینما قلتا، کیا ہوا تمہارے وعدے کا؟ تم نے تو کہا تھا کہ سب کو میں جگاؤں گا، تم تو خود بھی نہیں جاگے. فرمانے لگے بلال ما القیت علی نومۃ مثلھا قط، حضرت اتنی زور کی نیند آج تک مجھے کبھی نہیں آئی جتنی آ جائے، خواب نہیں ہو سکا. قال ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاء. فرمایا کہ دیکھو جاگنا اور سونا یہ تمہارے اور ہمارے قبضے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے قبضہ. جیسے موت کے وقت اللہ کو لیتے ہیں واپس، ایسے نیند میں بھی روح کو ملائے اعلیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جس میں اس کا تعلق بھی رہتا ہے پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. جب روح واپس ہوتی ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے. جب تک روح ملائے اعلیٰ کی سیر کرتی ہے انسان سوتا رہتا ہے. تو فرمایا اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب چاہتا ہے اور واپس کر دیتا ہے جب چاہتا ہے. اے بلال اٹھو اور اذان پڑھو. فتوضا، پھر حضرت نے وضو فرمایا. فلما ارتفعت الشمس، جب سورج خوب بلند ہو گیا. وابیضت، اور سفیدی اس میں آ گئی. قام فصلی، تو حضرت اٹھے اور حضرت نے نماز ادا فرمائی. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. اس طریقے سے ادا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا پسندیدہ ہے. اگر چند لوگوں کی نماز نکل جائے اور شروع جائے اور سب ایک ساتھ موجود ہوں تب بھی ان کو جماعت کے ساتھ ان کے ادا کرنے اچھا ہے، بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. جیسے ادا جماعت کے ساتھ ہے ویسے ادا بھی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ تو عصر کی نماز قضا ہو گئی. جنگ میں اتنی شدت آئی کہ نماز نہ پڑھ سکے. اور دوسرے دن پھر ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کی جو ہے 3 نمازیں نکل گئی. جنگ کی شدت کی وجہ سے ظہر بھی نہیں پڑھ سکے، عصر بھی نہیں پڑھ سکے، مغرب بھی نہیں پڑھ سکے. اور جب عشاء کا وقت ہو گیا تب آپ نے چاروں نمازیں ایک ساتھ پڑھی، ظہر، عصر، مغرب اور پھر عشاء. اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں. تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ حضرت نے نمازیں چھوٹ جانے کے بعد جب ان نمازوں کو قضا فرمایا تو جماعت کے ساتھ قضا فرمایا. لہذا معلوم ہو جیسے ادا جماعت کے ساتھ ہے قضا بھی جماعت کے ساتھ ہے اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے دن حضور کے پاس آئے غروب آفتاب کے بعد اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے حضور فاتکو مسلیہ، قریب نہیں تھا کہ میں اثر پڑھ سکوں یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یعنی ممکن تو نہیں تھا، بڑی مشکل سے جان بچا کر میں نے عصر کی نماز پڑھی، ورنہ پورا یقین ہو گیا تھا کہ عصر کی نماز آج قضا ہو جائے گی.
تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صلیتھا، بھائی میں بھی نہیں پڑھ سکا، اتنی شدت تھی جنگ کی کہ میں بھی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ فقمنا الی متہان، تو ہم ایک ٹیلے کے قریب کھڑے ہوئے، فتوضأ للصلاۃ، حضرت نے وضو فرمایا نماز کے لیے، وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی وضو کیا، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، تو حضرت نے عصر کی نماز ادا فرمائی غروب آفتاب کے بعد، ثم صلى بعدها المغرب، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ باب من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكروا إلا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. دیکھو یہ باب اس کا ترجمہ یوں ہے، جو شخص نماز بھول گیا تو جب یاد آئے جلدی پڑھو۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیوں لائے ہیں؟ اس کا ایک مقصد تو یہ بیان کیا ہے شارحین نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قضا اور ادا کے اندر مساوات ہے، یعنی جتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں اتنی ہی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں، ادا کے اندر پورا عمل نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں اسی کو ملتا ہے کہ جس آدمی کی کوئی نماز نکل جاوے، بھول گیا، وہ نماز پڑھتا ہوتا رہ گیا، تو اب جیسے ہی یاد آوے اور بیدار ہو جاوے، ایک تو ابھی اس نماز کی ادا کرے، اور پھر اگلے دن جب اس نماز کا وقت آئے تو اس دن دوبارہ اس نماز کا اعادہ کرے، تو گویا کہ نماز کی مکمل ادائیگی جب شمار کی جائے گی جبکہ اب بھی پڑھے اور کل کو بھی اس کا اعادہ کرے۔ اس بات کی تردید کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات ہے کہ ادا اور قضا کے اندر مماثلت ہے، ضعف نہیں ہے، روکنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز چھوٹی ہے تو 2 مرتبہ اس کو ادا کریں گے، ایک چھوٹی ہے ایک ہی نماز ہے، تو چھوٹی جتنی چھوٹی اتنی ادا کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے واسطے لائے لا يعيد الا تلك الصلاة، وہ نہیں لوٹائے گا مگر وہی نماز۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی 20 سال تک ایک نماز چھوڑے رکھے تو نہیں لوٹائے گا مگر اسی ایک نماز، یعنی چاہے فوراً ادا کرے چاہے بعد میں ادا کرے، ایک ہی دو ایک ہی۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد أقم الصلاة لذكري. وقال حبان وقال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. میں نے 2 مقصد کی اس باب کے، ایک میں نے بیان کر دیا، دوسرا مقصد کسی آدمی کی نماز فوت ہو گئی اور کسی نمازی نے اپنی نماز کو فوت کر دی، یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ، یعنی بلا قصد اور بلا ارادہ نماز آدمی بیٹھا وہ سمجھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ابھی باقی پتہ نہیں چلا نماز نہیں، بس میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کہیں بس ایسی جگہ رک نہیں پا رہی کہ جہاں نماز پڑھ لے، مجبور ہے، پورا عصر کا وقت نکل گیا مغرب، یہ ہے نماز کا فوت ہو جانا، فوات الصلاۃ، اور ایک ہے تفویت الصلاۃ۔ ہم لوگ بے نمازی پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے، تو فوات اور تفویت دونوں کا حکم ایک ہے یا دونوں کا حکم علیحدہ ہے؟
غیر مقلدین کا خیال یہ ہے کہ فوات اور تفویض دونوں کا جدا کرنا ہے۔ فوات صلاۃ کی صورت میں تو قضا کا حکم ہے اور تفویض صلاۃ کی صورت میں قضا کرنے سے کام نہیں چلتا، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کا علاج تو صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، توبہ کر لے گا تو اس کے ذمے سے اتنا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ پوری امت غیر مقلدین کے علاوہ اس پر مجتمع اور متفق ہے کہ تفویض اور فوات دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جیسے فوات صلاۃ کی صورت میں قضا ضروری ہے، ایسے ہی تفویض صلاۃ کی صورت میں بھی قضا ضروری ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر مقلدین کا استدلال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں میں قضا کا حکم فرمایا ہے ان میں فوات صلاۃ کا تذکرہ ہے، تفویض صلاۃ کا تذکرہ ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ من نسیہ او نام، جو آدمی سوتا رہ گیا، آنکھ نہیں کھلی، نماز کا وقت نکل گیا، یا نسیہ خیال اس کو یہ ہو گیا کہ نماز میں پڑھ چکا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہوا، اچانک کوئی آدمی آ گیا، اس سے بات کرنے کی چلے سے نپٹا کے جب نماز پڑھوں گا، باتوں میں لگا رہا، اب خیال میں یہ بات آ گئی کہ میں نماز پڑھ چکا، حالانکہ نماز نہیں پڑھی۔ اب وقت نکلنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ نہیں نماز پڑھنے تو جا رہا تھا میں، لیکن میں تو فلاں سے باتوں میں لگ گیا تھا، نماز سے پہلے فلاں کام میں لگ گیا تھا، اور اس کے بعد نماز میں نے پڑھی نہیں، میری نسیان ہے۔ غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ جہاں قضا کے لیے حضرت نے فرمایا وہاں فوات صلاۃ کا تذکرہ ہے، تفویض صلاۃ کا تذکرہ، تو حدیث میں جس چیز کا تذکرہ ہے اسی پر حکم رہے گا، دوسری چیزوں کی طرف کو کھینچ کر نہیں لے جائے گا۔ لیکن جمہور امت کے نزدیک تفویض اور فوات کے اندر کوئی فرق نہیں، اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر لکھتے ہیں الحق الفقہاء التفویض بالفوات، فقہا نے تفویض کو بھی فوات کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ فوات کے اندر تو کوتاہی نہیں ہے اور تفویض کے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ فوات جس کے اندر کوتاہی معمولی درجے کی ہے، جب وہاں بھی قضا کرنا ضروری ہے، تو تفویض اس کے اندر کوتاہی زیادہ بڑی ہے تو وہاں پر درجہ والا ادائیگی ضروری ہو۔ اس لیے جمہور فقہا کا اور پوری امت کا اتفاق اس پر ہے کہ فوات کی صورت کے اندر تو قضا کافی ہے، توبہ کی ضرورت نہیں، اور تفویض کے اندر دونوں چیزیں ضروری ہیں، قضا بھی ضروری ہے اور توبہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز چھوٹی ہے، یہ حق خداوندی ہے، اس کو روکنا ہمارے لیے جائز نہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کو وقت سے جان بوجھ کر ہم نے ڈال دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں ان میں دو حکم ہیں ہمارے لیے، اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی یعنی چھوڑ دی ہے اس نے، اب اس کو توفیق مل رہی ہے تو توبہ بھی کرے گا اور قضا بھی کرے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جو پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اب اللہ نے ان کو توفیق دی تو اب وقتی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پچھلی چھوٹی ہوئی نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کو قضائے عمری لوگ کہتے ہیں۔ غیر مقلدین ایسے لوگوں پر منع کرتے ہیں کہ قضائے عمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے وضاحت آ گئی کہ وہ لازم اور ضروری ہے۔ زندگی کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اگر 50 سال کے بعد بھی آپ کو احساس ہو تو ان نمازوں کی قضا کرنا
فرض ہے اور لازم ہے، ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ توبہ کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي قضاء الصلوات الاولى فالاولى. فوائد کے اندر ترتیب کا اہتمام رکھنا ہے. چند نمازیں کسی آدمی کی اگر چھوٹ گئی ہیں اور فوائد بے انتہا کثیر نہیں ہے، اگر فوائد میں کثرت ہو گئی ہے تو ترتیب ثابت ہو جاتی ہے، پھر تو کوئی سی بھی کبھی بھی قضا کر دو. لیکن اگر کثرت نہیں ہے تو پھر ترتیب ضروری ہے. جو پہلی نماز ہے اس کو پہلے ادا کریں گے، جو بعد والی نماز ہے اس کو بعد میں ادا کریں گے. جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ عصر کی نماز چھوٹ گئی. مغرب کے بعد آپ نے پہلے عصر کی نماز کو پڑھا، اس کے بعد مغرب کو پڑھا جو وقتیہ ہے. دوسرے دن آپ کی 3 نمازیں چھوٹ گئی کہ ظہر، عصر، مغرب. تو عشاء کی نماز کا وقت آنے کے بعد آپ نے ان تینوں نمازوں کو ترتیب سے پڑھا. پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عشاء کی نماز آپ نے ادا فرمائی. اس سے معلوم ہوا فوائد کے اندر ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اسی کو فرمایا چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا الاولیٰ فالاولیٰ کی ترتیب پر ہوگی. جو پہلی ہے اسے پہلے پڑھیں گے، جو دوسرے نمبر کی اسے دوسرے نمبر پر پڑھیں گے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم فقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس فقال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره من السمر بعد العشاء السامر من السمر والجميع. ایک تو قصہ ہوئی جاہلیت والی بے مقصد ہے. لوگ وقت گزارنے کے لیے پہلے قصے اور کہانیاں، پہلے اس کا بہت رواج تھا. اب چونکہ ہر گھر میں موبائل، ٹیلی ویژن آ گیا تو اب لوگوں کو جی لگانے کا یہ بہانہ مل گیا. پہلے زمانے کے اندر جی لگانے کے یہ بہانے نہیں تھے. تو بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھیاں کہانیاں سنائے کرتے تھے. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایسا راجا تھا، اس کا ایسا دروازہ تھا اور اس کے ایسے ہاتھی تھے، اس کے بوڑھے لوگ چوپال پر لے کے بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو اور وہ سناتے تھے. پتہ نہیں کہاں کہانی کرے اس سے بیچارے سنایا کرتے تھے. یہ چونکہ بے مقصد ہے، فضول ہے اور اس میں جھوٹ ہوتی ہے، باتیں گناہ کا درجہ ہے. تو یہ کسی وقت بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالخصوص عشاء کی نماز کے بعد ایسی باتوں کی ممانعت ہے. لیکن دینی ثمر گوئی اور معاشرتی ثمر گوئی یہ دونوں جائز ہیں. یعنی عشاء کی نماز کے بعد کوئی دینی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے عشاء کے بعد تقریر ہوتے ہیں، عشاء کے بعد طلبہ تکرار کرتے ہیں اور بعض مدرسوں میں عشاء کے بعد باقاعدہ سبق بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ دینی ثمر ہے، اس کی اجازت ہے. ایسی معاشرتی ثمر، آدمی کے گھر پر مہمان آ گیا، عشاء پڑھتے ہی اپنے کمرے میں گھس گیا، مہمان وہاں بیٹھا. مہمان سوچے آج میرے آنے کی کوئی سے بھی تو کچھ دیر مہمان کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد مختصراً مہمان سے کچھ باتیں کر لی جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بیوی ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہے، آپ پتہ نہیں بیوی کیا سوچے بیٹھی ہے، کیا وہ باتیں کرنا چاہتی ہے، کیا اس کے تقاضے آپ آئے آٹے سوچ کے بدل بیوی سے بات کرنے کا دل چاہے یا بیوی کا دل چاہے وہ مالی لوگ ہے تو اس سے باتیں کرنی چاہیے. اس میں حرج کی بات نہیں. مہمانوں سے بات کر سکتے ہیں، بال بچوں سے بات کر سکتے ہیں، دینی بات چیت کر سکتے ہیں. ابھی بات چیت کے مقصد واضح ہے. عشاء کی نماز کی بات کرنا یہ بس نہیں ہے. عید کا وقت ہے، بلا وجہ عید کو ٹالو گے
تو قصد پیدا ہوگا اور صبح کو فجر کی نماز دیکھا اور پیدا ہو سکتی ہے. چلیے عشاء کی نماز کے بعد صبر یعنی قصہ کوئی ناپسندیدہ ہے. الصامت من الصبر، صبر کے معنی قصہ کوئی، کہانیاں سنانا، اور صابر اس میں فاعل کرنے والا، قصہ وہ، قصہ سنانے والا. الصامر من الصبر، لفظ صابر اسی صبر سے نکلا ہے اور اس کی جمع سمار آتی ہے. جیسے فرماتے دیکھو لفظ صامت جو ہے یہ اصلاً تو واحد مفرد کا صیغہ ہے، لیکن یہ اس پہ جنس کے طور پر جو ہے جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو صامت ایک کو بھی کہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بھی صامت بھی کیا جاتا ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي قال حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجر مكتوبة قال كان يصلي الهجر وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. جب نوم یہاں پر اور مکتوب ہے یہ مفعول بنتا تو اس طرح کا دوسرا صفہ ہے. وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، بس یہ ترجمہ باب ہے کہ حضور عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. روایت یہ بھی دو چار دن کے وقت کے اندر ایک بار آپ کے سامنے آ چکی ہے. وكان ينتفل من صلاة الغداة حين اور آپ صبح کی نماز کا سلام پھیرتے تھے اس وقت جب ہم میں سے کوئی آدمی اپنے برابر والے کو پہچان لیا کرتا تھا، اور آپ 60 سے لے کے 100 آیتوں تک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. دینی اور خیر کی باتیں عشاء کے بعد کی جا سکتی ہیں. یعنی اوپر والے باب میں جو بات چیت کی ممانعت ہے وہ بے ضرورت اور غیر دینی باتوں کی ممانعت، دینی باتیں اور ضروری باتیں کی جا سکتی ہیں. اپنے باب میں ایک دم اس کو ڈالیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وارث علي علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعاؤنا جيراننا هؤلاء ثم قال أنس بن مالك نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال إلا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم ابن خالد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے. وراث علینا، انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی. حتیٰ قربنا من وقت قیامی، یہاں تک کہ آپ کی مجلس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا. یہ کوئی جملے کے اندر تمہارے لیے سبق ہے. تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر استاد اپنی درسگاہ میں 2 منٹ پہنچنے میں تاخیر کرتے تو ہم جا کے نہیں کرتے. میں آپ کو شاید آگے ادب کی بات آئے یا نہ آئے، جب آپ آئے تو آپ کو مجلس کے اندر درسگاہ میں آپ استاد کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے گھنٹے استاد نہیں آیا. یہ تو صحیح ہے کہ آپ کو سبق نہیں ہوا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو سبق پڑھنے کا ثواب تو بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہوا. ایک تو فائدہ یہ کہ سبق پڑھنے کا جو ثواب اور فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ درسگاہ سے اٹھ کر جو آپ دکانوں پر جاؤ گے، بازاروں میں جاؤ گے، وہاں جو خلاف تہذیب اور آپ کی شان کے خلاف آپ سے امور ثابت کریں، اس کے وبال سے آپ بچ جائیں گے.
اب دیکھو یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں حضرت حسن کے یہاں. جس وقت حضرت اپنی اس بیٹھک میں آتے تھے خانقاہ میں پڑھانے کے لیے آتے تھے اس وقت بہت دیر ہو گئی. جتنی دیر روزانہ حضرت پڑھاتے تھے بس وہ وقت بھی ختم ہونے کو تھا. حضرت اچانک آ گئے تو حضرت نے وضاحت فرمائی کہ بھی آج اس میں دیر ہو گئی کہ ہمارے پڑوسیوں کے یہاں کوئی معاملہ پیش آ گیا تھا. پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے. وہ مجھے بلا کر کے لگے ذہن میں یہ تھا کہ جلدی فراغت ہو جائے گی لیکن جلدی فراغت نہیں ہو سکی. مجھے دیر ہو گئی اس لیے مجھے تاخیر ہو گیا. وراثہ علی تھا اور حضرت نے ہمارے پاس آنے میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ آپ کی مجلس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا. اچانک آپ آ گئے. فقال فرمایا تعالی جیراننا ہاؤلا ہمارے پڑوسیوں نے ہم کو بلا لیا تھا. پھر فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نظرنا النبیہ ہم انتظار کر رہے تھے ایک رات پیغمبر علیہ السلام کا حتی کان شطر اللیل یہاں تک کہ آدھی رات کے قریب وقت گزر گیا. آپ تشریف لائے فصلی لنا پھر آپ نے ہم کو نماز پڑھائی. ثم خطبنا بس یہ ہے ترجمہ الباب کی. ثم خطبنا یہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت نے ہم سے خطاب فرمایا. تو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر دینی باتیں ہو سکتی ہیں. بات ہو سکتی ہے, تقریر ہو سکتی ہے, سبق کا تکرار ہو سکتا ہے, سبق کا ہو سکتا ہے. فقال حضرت نے فرمایا الا سنو ان الناس قد صلوا لوگ نماز پڑھ کے سو چکے ہیں اور تم لوگ نماز ہی میں شمار کیے جاؤ گے جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو گے. یہ تو ہو گئی حدیث. پیغمبر علیہ السلام نے نماز کے لیے حکم فرمایا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھے گا انتظار میں جتنا وقت گزرا ہے یہ وقت بھی نماز ہی میں گنا جائے گا, نماز ہی میں شمار کیا جائے گا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ باقی امور خیر کا حکم بھی یہی ہے کہ جو آدمی کسی امر خیر کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تو اس امر خیر میں عملاً مشغول ہونے پر بھی ثواب ملے گا, انتظار میں بھی کوئی ثواب ملے گا. لہذا کوئی آدمی حدیث کے سبق کے انتظار میں درسگاہ میں بیٹھا رہا اور سبق نہ پڑھا تو تب بھی سبق پڑھنے پر جو فضیلت اور ثواب اس کو ملتا اللہ کی طرف سے وہ بیٹھنے کی بنیاد پر بھی اس کو دیا جائے گا. اسی تعمیل کو فرماتے ہیں. حضرت حسن نے فرمایا اور لوگ اس وقت تک خیر میں شمار کیے جائیں گے جب تک خیر کا انتظار کرتے رہیں گے. قال قرہ وهو من حدیث انس یہ مقولہ حضرت حسن کا پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے مروی ہے. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي جب حضرت نے سلام پھیر دیا تو کھڑے ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا یعنی آپ نے نصیحت فرمائی تو معلوم ہوا عشاء کے بعد تقریر یہ ہو سکتی ہے. روایت بدل شروع. فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد أوهل الناس في مقالة النبي پیغمبر علیہ السلام کو دشواری ہونے لگی حضور کی اس بات کا مقصد سمجھنے میں یہاں تک کہ وہ 100 سنتن کے بارے میں اپنے خیال سے باتیں کرنے لگے. حالانکہ حضور نے تو صرف اتنا فرمایا تھا کہ روح زمین پر جو لوگ آج ہیں ان میں سے کوئی نہیں رہے گا. آپ کا مطلب یہ تھا کہ 100 سال پورے ہونے پر یہ صدی اور قرن گزر جائے گا. باب السمر مع الأهل والضيف عشاء کے بعد جس طرح کی ہی باتیں کر سکتے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنا جائز ہے. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا فقراء
عبد الرحمن ابن ابو بکر فرماتے ہیں کہ صفہ پر جو صحابہ رہتے تھے وہ سب نادار تھے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن اعلان کیا من کان عنده طعام، جب حضرت نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا صفے والے کو تشریف دیا کھانے کو دیے، اب وقت میں کھانا نہیں بنا تو محترم صاحب پریشانی تو ہوئی ہوتی ہے، اب پوچھنے تو چندے کا اعلان ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بھی گھر میں سب کے کھانا تو بنا ہوا ہی ہے، ہاں اب 2 آدمیوں کی فیملی ہے تو 2 کا کھانا بنا ہوگا، ایک یہاں سے لے جاؤ مولوی صاحب اپنے ساتھ، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی مل کے کھا لیں گے تو سب کی تسلی ہو جائے گی، بالکل پیٹ نہ بھرے لیکن بھوک تو مٹی جائے گی۔ جس کے یہاں 3 آدمیوں کی فیملی ہے تو 3 کا کھانا بنا ہوگا تو وہ ایک اور کو ملا لے، 4 بھی کھا لیں گے 3 آدمیوں کا کھانا۔ کسی آدمی کی فیملی 4 آدمیوں کو 4 کا تو کھانا بنا ہوگا تو اگر اس میں 5 کو اور چھٹا بھی ملا لو گے تو کھائی جائے گی، بات نہیں چل جائے گی۔ تو اس طرح سب اپنی اپنی گنجائش کے مطابق کوئی 1 طالب علم کو، کوئی 2 طالب علم کو، کوئی 3 کو، کوئی 4 کو، اس طریقے سے لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر کے لیے 5 طلبہ لے لیے، یہ ہمارے گھر کا۔ اب پیغمبر علیہ السلام سے بے انتہا آپ کا قرب تھا، حضرت کو روک لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت نے حضور ہی کے ساتھ کھانا تناول فرما لیا۔ مہمان گھر پہنچ گئے تو گھر والوں نے کہا بھائی پتہ نہیں حضرت کب تشریف لائیں گے، کھانے کا وقت ہے، آپ تو کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگے نہیں صاحب جب تک صدیق اکبر تشریف نہیں لائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ بات کا خیال سے مہمان کو شرطیں اور قیدیں نہیں بڑھانی چاہیے، میزبان اپنی سہولت کے مطابق جس طرح نظم کرے اسی طریقے سے مہمان کو اپنی ضرورت کو پورا کر دینا چاہیے، الا یہ کہ بہت بے تکلفی ہو تو کچھ تنقید نہ ملے، ورنہ اس میں رعایت برتنی چاہیے میزبان۔ بہت دیر ہو گئی، عشاء کا وقت بھی ہو گیا تو حضرت نے عشاء بھی پڑھ لی، عشاء پڑھ کے آئے تو دیکھا مہمان ابھی تک بھوکے ہیں۔ حضرت نے پہلے تو گھر والوں کو خبر کہ مہمانوں کو کھانے کے لیے نکلا ہے، تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابا کا خون دیکھتے میں تو چرپائی کے نیچے گھس گیا، ابا برستے رہے، بڑا بھلا دیتے رہے، شرم نہیں تمہاری محنت میں مہمانوں کو خیال نہیں کرنے کی دیر کر دی، تو کہا کہ حضرت تمہاری غلطی نہیں، ہم نے تو بر وقت مہمانوں کو کھانا پیش کرنا چاہا لیکن منع کر دیا کہ ہم نہیں کھانے کے۔ تو اب تک تو غصہ کس پہ تھا؟ گھر والوں پر۔ اب ہوتا ہی مہمانوں کی ہے تو گھباری بھی آپ کو مجھے یا میرے ساتھ کھانے کی کیا ضد ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں کھانے کے نہیں آتا کھانا۔ پھر حضرت کو احساس ہوا غلط ہو گیا تو حضرت نے طے کر لیا قسم کا کفارہ دے دوں گا، اور پھر مہمانوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ کھانا کھانا بیٹھ گئے۔ کھانا کھانا شروع کیا تو کھاتے رہے سب فارغ ہو گئے، جتنا کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا تھا اب جو دیکھا برتنوں کے اندر تو اس سے 3 گنا کھانا تھا، اتنا کھانا کھانے سے پہلے تھا، کھانے کے بعد کتنا بچ رہا؟ 3 گنا، بجائے گھٹنے کے اور بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، بڑی برکت ہے، حضور کو بتلایا، پھر ان گھر والوں نے بھی تبرک کے طور پر اس کھانے کو کھایا اور تبرک ہی کے طور پر جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اب دیکھو عشاء کی نماز کے بعد صدیق اکبر نے گھر والوں سے بھی بات کی ہے اور مہمانوں سے بھی بات کی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ گھر والوں سے اور مہمانوں سے بات کرنے کی گنجائش ہے، وہ گمانات میں داخل سمجھیے بھائی۔ آپ نے اعلان فرمایا جس آدمی کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے، اور 4 کا ہو تو 5ویں کو لے جائے یا 6ٹھے کو لے جائے، اور ابو بکر اپنے ساتھ 3 کو لے آئے، اور پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھ 10 کو لے گئے۔ قال فهو انا وابی وامی ولا ادری هل قال وامراتی وخادم، بس وہ تھے، میں تھا، ابا تھے، امی تھی، اور یہ یاد نہیں رہا کہ خادم کا بھی ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ بینہ بیتنا، ہمارے اور ابو بکر کے گھر کے درمیان، اور ابو بکر نے کھانا کھا لیا، حضور
بوڑھی کے پاس اور پھر وہ وہیں ٹھہرے رہے. عشاء کی نماز پڑھ لی گئی, پھر وہ گھر لوٹے, پھر بیٹھ گئے یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام نے عشاء کا کھانا کھا لیا. آپ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آئے. قال لہ امرأتہ, تو ان کی بیوی نے کہا ما حبسک عن ضیافک, مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں رہ گئے تھے تم؟ مہمان گھر بیٹھے تو گھومتے پھر رہے. قال اوما شدی, کیا مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا ابھی تک تو نے؟ وہ کہنے لگی ابو حتی تجیہ, ہم نے تو ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے نہیں کھائیں گے. قال فذهبت انا, عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں تو گیا فاختبأت, اور جا کے کونے میں چھپ گیا. تو حضرت نے فرمایا او نااہل فجدع وسبا, اور مجھے برا بھلا کہا اور پھر مہمانوں سے کہا کھاؤ تمہارے لیے اس میں برکت نہ ہو. اور حضرت نے یوں کہہ دیا تھا, یہ روایت میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی بھی یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ بِاللُّقْمَةِ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِ أَعْصَابِنَا, اور قسم خدا کی ہم اس کھانے میں سے کوئی لقمہ نہیں اٹھاتے تھے مگر نیچے سے وہ کھانا بڑھ جاتا تھا پہلے سے زیادہ. قال شبعوا, عبد الرحمن کہتے سارے لوگ سیراب ہو گئے. وصارت اکثر مما كانت قبل ذلك, اور کھانا اس سے بھی زیادہ ہو گیا جتنا پہلے تھا. فنظر الیہا ابو بکر, تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی کو دیکھا. فاذا هي كما هي, تو دیکھا وہ بھی اسی طرح تعجب میں تھی یا اس سے زیادہ تعجب میں تھی. فقال لامرأته يا أخت بني فراس, فاذا هي كما, ترجمے کے ہو سکتا ہے کہ کھانا جتنا تھا اتنا ہی تھا یا اس سے زیادہ تھا. تو آپ نے بیوی سے کہا اے بنو فراس کی بہن, ماں ہذا, یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم نہیں الآن اکثر منہا قبل ذالک بثلاث مرات, یہ کھانا پہلے کے مقابلے میں 3 گنا بڑھ گیا ہے. فاکل منہا ابو بکر, حضرت نے بھی اس میں سے کھانا کھایا اور فرمایا انما کان ذالک من الشیطان, یعنی یمینہ, کہ میں نے جو قسم کھا لی تھی وہ شیطان کا اثر تھا. ثم اکل منہا لقمۃ, پھر آپ نے ایک لقمہ کھا کر اپنی قسم کو توڑ دیا. ثم حملها الى النبی, پھر وہ کھانا لے کر حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فاصبحت عنده, وہ کھانا آپ کے پاس رہا. وکان بیننا وبین قوم عقد, اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا, مدت پوری ہو گئی تھی. ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم اناس, گھر میں تو کھانا سب نے کھا لیا, اب یہ کھانا اٹھا کے مسجد میں لے آئے. مسجد میں ایک وقت آیا ہوا تھا, مسلمانوں کا ایک قوم سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا, ایک خاص تاریخ تک وہ تاریخ. تو اس قوم کے کچھ نمائندے آئے تھے معاہدے کی تجدید کی بات کرنے کے لیے. ان کو یہ بھی کھانا نہیں کھلایا گیا تھا, کہتے ان کو بھی کھانا کھلا دیا گیا, ان سب بھی کھانا اتنی بار تک کھانے. اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا, مدت پوری ہو گئی تھی. تو ہم نے 12 آدمیوں کو تقسیم کیا اور ہر آدمی کے ساتھ کچھ آدمی تھے. اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے. فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ, سارے کے سارے لوگوں نے اس کھانے سے پیٹ بھر کر کھا لیا.